بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے اٹل رزق نازل فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے پہلے حصے کے لیے اور ہمارے آخری حصے کے لیے عید کا موجب ہو، اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، آپ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں ایسا معاہدہ اور خوراک تمہیں دینے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو شخص ناقدری کرے گا تو میں اسے یقیناً سزا دوں گا، ایسی سزا کہ تمام دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا۔ جب اللہ نے مسیح کی وفات کے بعد کہا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ اور دو معبود بنا لو؟ انہوں نے کہا، آپ پاک ہیں، میرے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جس بات کے کہنے کا مجھے ہرگز کوئی حق نہیں ایسی بات کہتا۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، جو میرے ارادے میں ہے آپ جانتے ہیں، اور جو آپ کے ارادے میں ہے میں نہیں جانتا۔ آپ غیب کی باتوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ میں نے ان سے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا نگران تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ہی ان کے نگہبان تھے، اور آپ تو ہر چیز ہی کے نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور معاف کر دیں تو آپ سب پر غالب ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں صادقوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کی سب موجودات پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الانعام پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور قسم قسم کے اندھیرے اور اجالا بنایا ہے۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ بعض دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر بتاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، اور زندگی ہی کی ایک مدت اور بھی اس کے ہاں طے شدہ ہے، پھر بھی تم ہو کہ جھگڑا کرتے ہو۔ وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں متصرف ہے، وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی، اور جو برے یا بھلے کام کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے رب کے احکام میں سے جو حکم بھی ان کے پاس آتا ہے اس سے روگرداں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اب انہوں نے اس کامل حق کو بھی جب وہ ان کے پاس آیا جھٹلا دیا ہے، جس پیش گوئی کی یہ تحقیر کر رہے ہیں۔ جلد ہی اس کے پورے ہونے کی خبریں ان کے پاس پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو اقتدار اے کافرو تمہیں نہیں دیا، ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے خوب برسنے والا بادل بھیجا تھا، اور نہریں ان کے زیر تصرف بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قوموں کے دور پیدا کر دیے۔ اگر ہم کاغذ پر لکھی لکھائی کوئی کتاب بھی اتار دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی
جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے یہی کہتے یہ قوم سے کاٹ دینے والی دلربا باتیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس پر کوئی فرشتہ عذاب کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اگر ہم اس رسول کو ملائکہ میں سے تجویز کرتے تو اسے مرد ہی کی شکل دیتے، اور جو شبہ یہ لوگ اب پیدا کر رہے ہیں وہی شبہ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں پر طاری کر دیتے۔ اے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تحقیر کی جا چکی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے ان کا تمسخر اڑایا تھا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کی وہ تحقیر کرتے تھے۔ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کے مکذبوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا از خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ مجرموں کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ وہ قیامت کے دن تک جس کے آنے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں تمہیں یقیناً جمع کرتا چلا جائے گا، مگر جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو کچھ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں موجود ہے وہ سب اسی کا ہے، وہ خوب سننے والا کامل علم رکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو بھی اپنا مددگار بناؤں، حالانکہ وہ دوسروں کو روزی دیتا ہے اور اسے روزی نہیں دی جاتی؟ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان میں سے پہلا بنوں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ کہ تم مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اس دن جس سے یہ عذاب ٹلا دیا گیا تو سمجھ لو اس پر اللہ نے یقیناً رحم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو اس سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ وہ ہر چاہی ہوئی بات کے سر انجام دینے پر پوری طرح قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھنے والا، اور وہی بڑی حکمت والا اور بڑا باخبر ہے۔ پوچھئے گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان سب کو جن تک یہ پہنچے انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے متنبہ کر دوں۔ اب کہو کیا واقعی تم لوگ بھی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میری گواہی تو یہ ہے کہ وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے قطعی بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی یہ کامل کتاب دی ہے وہ اس کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا یا اس کے احکام کی تکذیب کی؟ ایسے ظالم کبھی بامراد نہیں ہوا کرتے۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے تمہارے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے وہ شریک کہاں ہیں جن کے شریک باری ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ تو اس دن ان کا عذر اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک نہ تھے۔ دیکھو کس طرح اپنے متعلق جھوٹ بولیں گے، اور جو افتراء دنیا میں وہ کیا کرتے تھے وہ انہیں بھول جائے گا۔
ان مشرکوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور گو وہ صداقت کا ہر ایک نشان دیکھ لیں تب بھی اسے نہیں مانیں گے۔ ان کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے جھگڑا ہی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں اور پارینہ داستانیں ہیں، اور وہ اس قرآن کے قبول کرنے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، حالانکہ ایسی باتوں سے وہ خود اپنے ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سمجھتے بھی نہیں۔ اگر تم انہیں دیکھو تو تمہیں عجیب ماجرا نظر آئے، جب وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کے احکام کو نہ جھٹلائیں اور مومنوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن ان کی یہ حسرت حقیقی نہیں ہوگی، بلکہ اس لیے ہوگی کہ جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو چکا ہوگا، ورنہ اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور نہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی زندہ ہی کیے جائیں گے۔ اگر تم انہیں دیکھو تو تمہیں عجیب ماجرا نظر آئے، جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ تمہارا پھر زندہ کیا جانا حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم کیوں نہیں، یقیناً سچ ہے۔ اس پر اللہ کہے گا پاداش کفر میں عذاب بھگتو۔ جن لوگوں نے اللہ سے ملنے کی خبر کی تکذیب کی وہ یقیناً نقصان میں رہے، یہاں تک کہ جب ناگہاں ان پر وہ گھڑی آ جائے گی تو وہ کہیں گے وائے ہماری حسرت اس کوتاہی پر جو ہم نے اس وقت کے بارے میں روا رکھی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ وہ اٹھائیں گے وہ بہت ہی برا بوجھ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں محض بے حقیقت اور اللہ سے غافل کرنے والی چیز ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے پیچھے آنے والا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کی جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ تمہیں رنج دیتی ہیں، کیونکہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کے احکام کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، مگر اس تکذیب اور اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی قائم کردہ باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور ان رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی کچھ خبریں تو تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ اگر ان کافروں کی بے رخی تم پر گراں گزرتی ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی تلاش کر لو اور انہیں کوئی نشان لا دو تو ضرور ایسا کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں بجبر ہدایت پر جمع کر دیتا، سو تم ناواقفوں میں سے ہرگز نہ بنو۔